انہو علی ذالک لشہید. اپنے گریبان میں منہ ڈالو، خود ہی فیصلہ کرو. تم خود فیصلہ کرو گے کہ جتنا گھوڑا اپنے باس کا وفادار ہے، میں اپنے مالک کا اتنا وفادار نہیں ہوں. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بہت کم میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے ہیں. شکر گزار بندہ کس کو کہتے ہیں؟ شکر گزار بندہ کہتے ہیں جو ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ شکر گزار ہے. الہی تیرا شکر، الہی تیرا شکر، الہی تیرا شکر. تسبیح پڑھنا ضروری نہیں. مومن ہے، ایمان لایا ہے، اس ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے. ایمان کے تقاضے دو طرح کے ہیں، مثبت اور منفی، پازیٹو اور نیگیٹو. کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ کام چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ جو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں یہ بھی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ کچھ کاموں سے بچنا پڑتا ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ دونوں طرح کے کام جو کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ بھی نہ کہے کہ الہی تیرا شکر. وہ شکر گزار بندہ ہے. اور جو ایمان کے تقاضے تو پورے نہیں کرتا، کرنے کے کام کرتا نہیں ہے، بچنے کے کاموں سے بچتا نہیں ہے، اور تسبیح لے کر شکر الہی شکر تیرا، الہی شکر تیرا. تسبیح پڑھنے سے کیا کام ہوتا ہے؟ زبانی جمع خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ریالٹی چاہیے، حقیقت چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت سارے اعمال ہیں. ایمان اور اعمال، یہ اعمال ایمان کے تقاضے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں. ان کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک درخت ہے، موٹا تنا ہے، اس پر بے شمار شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، پتے، پھول، پھل سب اس کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ جو تنا ہے یہ ایمان ہے، اور اس پر یہ جو شاخیں پھیلی ہیں یہ اس کے تقاضے ہیں. اگر یہ شاخیں نہ ہوں، پتے نہ ہوں، پھل پھول نہ ہوں تو کس کام کا درخت ہے؟ درخت کی تنا اسی وقت تو کارآمد ہے جب یہ سب چیزیں اوپر ہو. بس اگر ایمان کے یہ تقاضے، ایمان کے یہ ثمرات ہیں تو ایمان کا فائدہ ہے. اور اگر یہ تقاضے ہی نہیں پورے ہوتے تو درخت کا تنا کھڑا ہے، تھڑ کھڑا ہے، اوپر شاخیں ہی نہیں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے. ایسے کھڑے ہوئے تھڑ کا کیا کام ہے؟ کس کام کا ہے؟ لیکن بہرحال ہے. میرے بھائیو اسی طرح سمجھو کہ ایمان اعمال کی اصل ہے. لفظ اصل کے معنی عربی میں لفظ اصل کے معنی تھڑ، تنا. اصل کے معنی یہ ہے. تو ایمان اعمال کی اصل ہے، اس کے اوپر یہ اعمال پھیلتے ہیں. بس میرے بھائیوں، یہ جو اعمال ہیں جو اوپر چھوٹی بڑی شاخیں ہیں، یہ بہت اعمال ہیں. حدیث شریف میں فرمایا گیا الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخ ہیں. ہمارے یہاں گجراتی میں 70 کا لفظ 17 کے ساتھ مشابہ ہے. تو گجراتی کبھی 70 کہتے ہیں تو 17 سمجھ لیتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ 70 یعنی 70. فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں.
بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، 3-4 موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہیں، چھوٹی تو بہت ہیں، لیکن موٹی موٹی شاخ ہے تو 2-4 ہی نکلتی ہے تنے میں سے، لیکن ایمان کے درخت میں سے 70 سے زیادہ موٹی موٹی شاخیں نکلتی ہیں۔ ان میں سب سے افضل اور اعلی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ سب سے اعلی اور افضل ہے۔ دیکھو، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، اور ایک لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا۔ عقیدہ تو ایمان ہے، زبان سے کہنا ذکر ہے۔ بس فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، تمام شاخوں میں افضل اور اعلی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان سے قریبی تعلق ہے۔ جس حقیقت کا نام ایمان ہے، اسی حقیقت کی ترجمانی لا الہ الا اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جملہ بولنا، ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، جتنی مرتبہ زیادہ کہو گے اتنا ایمان پختہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اس جملے کا قریبی تعلق ہے۔ اس لیے جو ایمان کی شاخیں ہیں 70 سے زیادہ، ان میں سب سے افضل شاخ یہ افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ اور معمولی سے معمولی، ہلکی سے ہلکی ٹہنی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ راستے میں کوئی بھی چیز پڑی ہے، کانچ پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، بلیڈ کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی کانٹا دار ٹہنی پڑی ہے، کچھ بھی پڑا ہے جس سے کوئی شخص بے خبری میں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور ہر آدمی راستے پہ چلتا ہے تو نیچے دیکھ کر نہیں چلتا ہے، باخبر نہیں چلتا ہے، تو اگر بے خبری میں کوئی چلے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ ایسی چیز راستے میں پڑی ہے تو اس کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے آدمی خود تکلیف دہ چیز سے بچتا ہے، دوسروں کو بچانا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو اسے ہٹا دے راستے سے، تاکہ اس کو بے خبری میں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مینیمم میکسیمم دو بتائے کہ نیچے سے مینیمم چھوٹی سے چھوٹی ٹہنی جو ایمان کا تقاضا ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور بڑی سے بڑی افضل اعلی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور مڈل درمیانی درجے کی فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم لحاظ یہ ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مڈل کلاس کی ہے، افضل سے نیچے ہے، ادنا سے اوپر ہے، مگر درمیان میں بھی بہت اہم شاخ ہے، اور وہ ہے شرم لحاظ۔ شرم لحاظ کیا ہے؟ کسی کا لحاظ کر کے کوئی کام نہ کرنا، اسی کو شرم لحاظ کہتے ہیں۔ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے،
کسی نے قلعے پر سے بورا پھینکا، اس میں چربی تھی. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں، وہ کہتے ہیں میں قلعے کے قریب کھڑا تھا، اوپر سے بورا پھینکا کسی نے، وہ اس لیے پھینکا ہوگا کہ نیچے اتر کے لے کر بھاگے گا. تو انہوں نے جا کر کے ایک دم بورے کو دبوچ لیا، یعنی میرا. جہاد میں جس فوجی کو جو ملتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے. پھر جو ایک دم دبوچ لیا، اب جو یوں دیکھا تو حضور کھڑے، تو شرم آ گئی، کیونکہ یہ تو حریص ہونے کی علامت ہے. تو یہ حضور کو دیکھ کر شرما گیا. یہ ہے حیا اور شرم. اگر پہلے سے انہیں معلوم ہوتا کہ حضور یہاں کھڑے ہیں تو وہ دوڑ کر کے اس تھیلے پر قبضہ نہ کرتے. تو حیا اسے کہتے ہیں کہ دوسرا کسی کے لحاظ سے کوئی کام نہ کرے، اس کا نام ہے شرم لحاظ. کسی میں اللہ ہیں، اللہ کا شرم لحاظ کر کے کوئی کام نہ کرنا. حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے پاس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے البطن وما ہوا، اور دوسرا ہے العقل وما وعا. پیٹ، اور پیٹ کے سرکل میں جو آتا ہے، پیٹ کے سرکل میں شرمگاہ آتی ہے، اور دماغ میں جو بھرا ہوا ہے بیجا. ان دو کو محفوظ رکھنا یہ اللہ سے شرمانا ہے. پیٹ کا گناہ نہ کرے، اور پیٹ کے دائرے میں اور سرکل میں جو شرمگاہ آتی ہے اس کا گناہ نہ کرے، تو یہ اللہ سے شرما رہا ہے. اور اگر حلال حرام کا لحاظ کیے بغیر اناپ شناپ کما رہا ہے تو وہ اللہ سے نہیں شرما رہا ہے. اللہ کو تو سب پتہ ہے، بندوں کو چاہے پتہ ہو یا نہ ہو. پر جو شخص حلال حرام کا لحاظ کیے بغیر اناپ شناپ کما رہا ہے وہ اللہ سے نہیں شرما رہا. اور جو شرمگاہ کا گناہ کرتا ہے یہ بھی پرائیویٹ ہوتا ہے، برملا نہیں ہوتا ہے. جانور، انسان جب جانوروں جیسا ہو جاتا ہے تو پھر برملا بھی شرمگاہ کے گناہ کرتا ہے. انسان جب جانوروں جیسا ہو جاتا ہے تو پھر برملا بھی گناہ کرتا ہے شرمگاہ کے. ورنہ اگر انسان میں انسانیت ہے، چاہے وہ مومن نہیں، تو شرمگاہ کے گناہ برملا نہیں کرے گا. مگر اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. بس اگر اللہ سے شرماتا ہے تو شرمگاہ کا گناہ بھی نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ تنہائی میں بوقت ضرورت ننگا ہونا پڑتا ہے. ہو لو ننگے، جب میاں بیوی ملتے ہیں تو ایک ضرورت ہے. باقی بے ضرورت تنہائی میں ننگا ہونا بھی مکروہ ہے. ناف اور گھٹنے کے درمیان کا بدن تنہائی میں بھی چھپا رہنا چاہیے. کیوں چھپا رہنا چاہیے؟ تنہائی ہے کہاں؟ بندہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہے. تو میرے بھائیو، ایک تو پیٹ اور پیٹ کے سرکل اور دائرے میں جو چیز آتی ہے، ان دو کے گناہوں سے بچو، یہ اللہ سے شرمانا ہے. اور دوسرے الراس وما وعا، سر اور سر کے اندر جو بھرا ہوا ہے، بیجا جو اس نے محفوظ کیا ہے، یعنی غلط خیالات نہ آئیں، غلط عقیدے نہ پنپیں. دماغ میں غلط عقیدے نہیں پنپنے چاہیے، دماغ میں برے خیالات نہیں آنے چاہیے. اپنے دماغ کو اگر برے خیالات سے تم بچاؤ گے تو اللہ سے ڈر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے خیالات سے واقف ہے. بس اگر عقیدے غلط ہیں، یہ خیالات بھرے ہوئے برے ہیں، تو اللہ سے کہاں ڈرا اور کہاں شرمایا. وقت ہو گیا. اچھا، اللہ سے کہاں ڈرا اور کہاں شرمایا. تو میرے بھائیو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. یہ تقاضے پورے کرنے کا نام ہے شکر گزاری. اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔